من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بعوض بلند. توجہ ہے، بات شروع کروں. آج آپ نے دو کام کرنے ہیں. مجھے سننا بھی ہے اور کرسی سے بھی آپ نے اٹھانا ہے، کیونکہ میں سخت تھکا ہوا ہوں. 200 میل سفر کیا ہے، مجلس پڑھی ہے، ابھی پڑھ کے پہنچا ہوں. یہ صرف عقیدت کی تپش ہے. کرسی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا آج میرا. تو اگر آپ چاہیں گے تو چھوڑی جائے گی. سورہ نمل سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. پہلے بتا دوں کہ میں آج آپ کو سنانے کیا لگا ہوں. قرآن پڑھیے، تفاسیر دیکھیے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اس تاریخ انسانیت میں چند خطوط ایسے ہیں جو یادگار بن گئے ہیں رہتی دنیا تک. حالانکہ خط لکھنا ایک بڑی عام سی بات ہے. یہ تمہاری فرمائش پوری کرنے کے لیے میں نے پورا موضوع ہی الٹ دیا ہے. خط لکھنا ایک عام سی بات ہے. بسم اللہ. یہ اپنا ٹائم پڑھو گے، میں سنا. اچھا ہاں، درود پڑھیے بآواز بلند. کیا کہہ رہا تھا بابا میں؟ جو بعد میں تشریف لاتے ہیں پھر جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھنا چاہیے انہیں. اور اگر وہ نہیں بیٹھتے، آ ہی جاتے ہیں، تو پھر جو پہلے سے موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ جگہ دے دیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب مجالس میں تمہیں کہا جائے کہ جگہ چھوڑ دو تو کھلی جگہ کر دو، خدا تمہیں جنت میں کشادہ جگہ عطا کرے گا. خط لکھنا روز مرہ جبلت ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں بخاری صاحب ایک بھی بشر ایسا نہیں جس نے خط لکھا نہ ہو یا لکھوایا نہ ہو. لیکن چند خط ایسے ہیں جو نقش ہیں دیوار کائنات پر. پھر ان چند میں سے چند میں آپ کو سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عزیز بھائی زیغم کی ایک فرمائش تھی اور اس فرمائش کو میں نے آغاز سے ہی پورے اسی عنوان میں ڈھال دیا ہے. پہلا خط سلیمان بن داؤد کا ہے جو سورہ نمل کی میں نے آیت پڑھی. ملکہ سبا بلقیس نے اپنی فوجی سرداروں کو بلایا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہنے لگے اے میرے دربار کے سرداروں، میری خوابگاہ میں ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ کس کا خط ہے؟ کیسا خط ہے؟ مضمون کیا ہے؟ تحریر کیا ہے؟ انہ من سلیمان، لکھنے والا سلیمان ہے۔ تحریر کیا ہے؟ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بسم اللہ لکھ کے دھمکی دیتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ لکھتا ہے بسم اللہ، اور پھر کہتا ہے اللہ تعالی علیہ، خبردار سرکشی مت کرنا، واتونی مسلمین، اور میری بارگاہ میں سر تسلیم جھکا کر آؤ۔ اب آپ کی یادداشت کا تھوڑا سا امتحان ہے۔ کسی خطیب ازل نے منبر کوفہ سے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا النقطۃ التی ہے تحت الباء، اور اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ مجھ علی کے سوا کوئی نہیں۔ نہیں 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 دعوت بھی دی آپ نے، نعرہ بھی لگا دیا، لیکن جو دعوت فکر ہے اس روش ادراک پہ سفر کرو نا۔ ایمان ہے علی کے اس فرمان پر کہ انا النقطۃ التی ہے تحت الباء، بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ کا وجود تو ہو اور علی نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کیا بسم اللہ صرف عہد رسالت میں تھی، آج نہیں ہے؟ بولو۔ تو پھر جب قرآن کھول کے کوئی قاری پڑھتا ہے، 114 سورے ہیں، 113 سوروں کی ابتدا میں بسم اللہ، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں بسم اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے، جیسے کل عہد محمدی میں تھا، آج بھی ہے۔ جس جس گھر میں بسم اللہ ہے اس گھر میں علی ہے، اور عہد بلقیس میں سلیمان لکھ رہا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سلیمان کی دھمکی سمجھ میں آ رہی ہے، بسم اللہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کلمہ پڑھتے ہو یا بلاؤں علی کو؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوگی بابا؟ زیادہ تنگ نہیں کرنا، بس میں نے پہلے عرض کیا ہے جہاں تک طبیعت ساتھ دے گی، اور آج تو ریاض بھائی بھی موجود ہیں، کل تک تو میں اکیلا تھا، کم سے کم مجلس بھی جو میں نے پڑھی کم سے کم وہ 1.25 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ تک پڑھا، تو آج اگر کچھ لمحے کم ہو جائے تو آپ محسوس نہیں کریں گے۔ بسم اللہ کا وجود جہاں جہاں، علی وہاں وہاں۔ تو قرآن نے ریاض شاہ جی یہ اشارہ تو دے دیا کہ عہد سلیمان میں علی، صرف عہد سلیمان میں،
میں قرآن کی ورق گردانی کر رہا تھا، اچانک سورہ ہود کی ایک آیت نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی. طوفان نوح کا ذکر ہو رہا تھا. اور ریاض شاہ جی کہاں گئے ہیں؟ دوسرے ریاض شاہ جی. جو ریاض شاہ جی کہاں ہیں؟ آپ ذرا سامنے آئیے. طوفان نوح کا ذکر ہو رہا تھا. ابھی آپ سٹیج پہ ربائی پڑھ رہے تھے کہ جو علی کا منکر ہے وہ ہماری نظر میں خدا کی قسم قیامت کے دن سور آپ سب کے خلاف فریاد کرے گا. جی ہاں، سور فریاد کرے گا آپ سب کے خلاف کہ مجھے انہوں نے علی کے منکر کے ساتھ ملایا. وہ پکار پکار کے کہے گا کہ نوح چھوٹا سا نبی تھا، جزوی حجت تھا، محدود رسالت کا مالک تھا، لیکن نبی نے جب آواز دی تھی سور ہونے کے باوجود میں گیا نہیں. کائنات عالم کی ہر جنس کا جوڑا آپ جانتے ہیں سوار کیا. یعنی جو اجناس آج امتیاز شاہ جی زندہ ہیں یہ سب کشتی نوح میں سوار تھیں. اب کشتی کو چلاتا کیسے ہے، روکتا کیسے ہے؟ آیتیں اللہ نے میرے مشورے سے نازل نہیں کی کہ تم نے نعرے لگوانے ہیں تو اچھا بتاؤ کیسی آیت بھیجوں. نہیں، اس نے اپنے جبر مشیت کے تحت جیسا چاہا ویسا ہی قرآن نازل کیا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا. چلاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر، روکتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر. غیروں سے بات نہیں کر رہا، شیعوں سے بات کر رہا ہوں. علی ولی اللہ پڑھنے والوں یا چھوڑ دو علی کے مذہب کی جان، بوجھ ہلکا کرو کشتی مودت علی کا. اور اگر اس میں سوار ہونا ہے تو سورہ ہود بتاتی ہے کہ طوفان نوح میں بسم اللہ تھی. پھر ماننا پڑے گا کہ سچ کہہ رہا ہے علی انا صاحب نوح وہ منجی ہے کہ کوفے والوں نوح کی کشتی کو جبل جودی پر پہنچانے والا میں علی تھا. پہلا بسم اللہ. یہ پہلا خط سلیمان کا کس سے شروع ہوا؟ علی کے نام سے. جب پتہ چلی گیا ہے نہیں چلیں ریاض بھائی آسان کر لیتے ہیں. بسم اللہ بائے استعانت ہے. سرکار شاہ چند چراغ کے اس دربار کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کے مراجع کی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ بائے استعانت ہے. شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس کا مدد ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے بائے استعانت ہے. بسم اللہ بے اسم اللہ، ساتھ مدد اللہ کے اسم کے. اللہ بسم اللہ اللہ کے اسم کی مدد. اسم کی مدد کیا مطلب؟ اللہ کے اسم کی مدد کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ اسم بخاری صاحب میں نے لغت دیکھے، لغت پکارا. الاسم من الوسم والوسم ہی العلامہ. اسم وسم سے نکلا ہے. وسم علامت کو کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں، نشانی کو بولتے ہیں. یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت. نہیں ہوا فیصلہ، نہیں ہوا فیصلہ. مجھے آپ کا تو پتہ نہیں ریاض بھائی، مجھے اسم کا پتہ چلا نجف جا کے. مولا علی کی ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت مطلقہ. وہاں پڑھنی پڑتی ہے. پڑھتے پڑھتے وہاں ایک جملہ آیا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے.
اس میں ایک جملہ تھا علی کو خطاب کر کے کہنا پڑا السلام الاسم اللہ الرضی ووجہہ المضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام۔ اللہ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہاں، ایسے بچوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ انصار اپنے بچوں کو لے کر علی کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سوال کرتے تھے اتحب ھذا، اس گزرنے والے سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہہ دیتا ہاں پیارا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، محبت ہے، بھا رہا ہے دل کو، ماتھا چومتے اس کی ماں کو مبارک بھی دیتے۔ اور اگر چپ ہو جاتا یا کہتا اچھا نہیں لگ رہا، بچہ چوک میں پھینکتے، ماں کو گھر سے باہر نکال کے کہتے نکل جا حرام کا جنا ہے، علی کو نہیں پہچانتا۔ ساتھ مدد اللہ کے اسم کے، سلیمان کے زمانے کا پہلا خط، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ کچھ خط عزیز مثلا اللہ نے بھی علی کو لکھے ہیں۔ امیر المومنین کی طرف بخاری صاحب خط آئے ہیں علی کے۔ ہاں ایسے جلدی جلدی دو ایک سناتا ہوں۔ دریا پہ، دریائے فرات پہ غسل کرنے کے لیے اترے پانی میں، لہر آئی، کرتا بہا کے لے گئی۔ اللہ جانے کس کو ضرورت تھی؟ یہ تو میرا ایمان ہی نہیں کہ لہر علی کا پیرہن بے اذن علی بہا کے لے جائے۔ اللہ جانے کیا مصلحت تھی، کون بیمار تھا، کس کو شفا چاہیے تھی، کس کو مشکل کشائی کے لیے ضرورت تھی۔ بہرحال مڑ کے دیکھا تو قمیص نہیں ہے۔ حیران ہو کے دونوں ہاتھ پھیلائے علی نے، بس ہاتھوں کو پھیلنا تھا، ہاتھوں پہ کرتا آیا، کرتے پہ سبز رنگ کا کاغذ گرا جس پہ لکھا ہوا تھا من الطالب الغالب الی ولیہ علی ابن ابی طالب۔ یہ اس غالب نے اپنے ولی ابن ابی طالب کے لیے بھیجا ہے جو غالب بھی ہے طالب بھی ہے۔ نہیں آپ نے سن لیا، یہ میرے دونوں ہاتھ عباس کے علم میں ہیں۔ بچپن سے میں سوچتا تھا جب درود توسی کو پڑھتا تھا اور اس میں امیر کائنات پہ درود پڑھا جاتا تھا تو اس میں ایک فکرہ آتا تھا مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، وہ علی جو ہر طالب کا مطلوب، جو ہر طلب کرنے والے کو چاہیے۔ آج اللہ رقے میں لکھ رہا ہے من الطالب الغالب۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں طالب ہوں۔ وہ طالب کیوں ہے اگر میں نے بتا دیا تو بہت سے ظرف چھلک جائیں گے۔ ہاں بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ سواری کا گھوڑا نہیں تھا، اچانک دائیں طرف سے ہنہناہٹ کی آواز سنی، دیکھا تو تیار گھوڑا، آسمان سے کاغذ گرا، لکھا ہوا تھا تحفۃ من الہ الغالب لولیہ علی ابن ابی طالب۔ یہ خداوند غالب کا اپنے ولی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں تحفہ ہے۔ ایک خط امتیاز شاہ جی اللہ جنت میں مومن کو بھی لکھے گا۔ جاگنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، کسی آج کل کے رسالے سے نہیں پڑھنے لگا میں ڈاکٹر صاحب، کم از کم آج سے 1150 سال پرانی کتاب
دلائل الامامت یا اس سے پڑھنے لگا ہوں، قدیم ترین کتاب کہ جب جنتی، اب یہ بھی مجھے دہرانے کی ضرورت ہے کہ جنت میں جانے کی شرط کیا ہے، کون جائے گا جنت میں، سمجھ میں آ گئی یہ بات، کون جائے گا؟ جو بھی جانے کا استحقاق رکھتا ہے وہی جائے گا نا۔ سارے حلالی موالی جنت میں جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہر ایک کی جھولی میں خط آئے گا، کیا لکھا ہوا ہوگا؟ من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فانی اقول لشیء کن فیکون قد جعلتک تقول لشیء کن فیکون۔ یہ رکا لکھنے والا وہ حی اور قیوم ہے جسے موت نہیں آتی، اور اس حی و قیوم کو لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ نا 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 نا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے آج اگر دروازہ بند کرا کے مقفل کرنا پڑا، گریز نہیں کروں گا، چابی ڈالوں گا جیب میں، خود کھڑا ہو جاؤں گا دروازے پہ، اور ایک ایک آدمی سے جب تک انگوٹھا نہیں لگوا لیتا نکلنے نہیں دوں گا۔ یہ کس کو لکھ رہا ہے خدا؟ حی و قیوم وہ ہے، لکھ رہا ہے مومن کو۔ جنت کی شرط کیا ہے؟ محبت علی، شان اس کی ہے، اسم اس کے ہیں، نام اس کے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔ آج لکھ رہا ہے مومن کو کہ میں حی ہوں تو بھی حی ہے، میں قیوم ہوں تو بھی قیوم ہے، مجھے موت نہیں آتی تجھے موت نہیں آئے گی، میں وہ اللہ ہوں جس شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں کن کہتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ جعلتک تقول لشیء کن فیکون، تجھے بھی میں نے ایسا کر دیا ہے جس کے لیے کن کہو گے وہ ہو جائے گی۔ اب فیصلہ اسی بات کا لینا ہے، جس کو علی کی محبت کا صلہ ملا وہ تو کن کہہ کے جو بنا دے، اور اگر غضنفر یہ کہہ دے کہ علی کہتا ہے اللہ کے ہم سے کن کہنے والا میں تھا تو موت کیوں آتی ہے؟ آج نویں مجلس ہے نا، یہ جو احباب مومنین مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، 8 مجالس میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، ہاں آج ضرور کہوں گا کہ آپ کے نعرے کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ بتا دوں جو ریاض بھائی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد والوں کو کچھ نہیں کہا کرتے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اغیار کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی زینت ہیں ہی علی والے۔ آؤ میں بتاؤں حقیقی مسجد کیا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتے ہیں ہر مسجد میں زینت کر کے جایا کرو۔ مجھے بطول کی چادر تطہیر کی قسم اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو میری زبان جہنم کے کتے چبائیں۔ اتنی بڑی بددعا کوئی اپنے آپ کو دے سکتا ہے یہاں کھڑے ہو کر؟ اور اگر تفسیر معصوم سنا رہا ہوں اور پھر ماتھے پہ شکن آئے تو پھر مجھے سمجھنے کا حق ہے کہ یا علی تیرے فضائل حلالی برداشت کرتے ہیں، مشکوک خون والے کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کے چھٹے وارث سے پوچھا گیا کیا مقصد ہے ہر مسجد میں زینت کر کے جاؤ؟ کہتے ہیں خذوا زینتکم عند کل امام، اللہ فرماتے ہیں ہر امام کے پاس زینت کر کے جاؤ، کیونکہ مسجد امام ہوتا ہے۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اور یہ لقب ہے امام کا۔ سوچتے گھروں میں رہنا،
لا تعداد باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں اور اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کبھی سوچ لینا. جو موالی ہے جسے ولا کا صلہ ملا وہ خدا کے اسماء میں شریک ہو جائے شرک نہیں ہوتا. وہ حی بھی ہو وہ قیوم بھی ہو. ریاض شاہ جی حی و قیوم بھی اس میں صفت ہے نا, خالق بھی اس میں صفت ہے, رازق بھی اس میں صفت ہے. نہ فیصلہ کرو, یا مومن سے یہ دو صفاتی نام چھینو یا علی کے لیے خالق و رازق کا لفظ برداشت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہیں کر سکتے تو اللہ سے, مجھ سے نہیں, اللہ سے ان دو آیتوں کا مطلب پوچھو. فتبارک اللہ احسن الخالقین, فرمایا میں ہر خالق کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت خالق ہوں. اس سے تو پوچھ اپنے علاوہ کس کو خالق مانا ہے کہ جن سے تو زیادہ بہتر خالق ہے. واللہ خیر الرازقین, میں ہر رزق دینے والے سے بہتر رزق دینے والا ہوں. کس کو رازق تسلیم کیا ہے کہ جس سے تو بہتر ہے. اسی کو تو مان لیا ہے, گھبرا تو نہیں گئے ہو. ہاں, جو چیز مومن کے لیے جائز وہ امیر المومنین کے لیے بطریق اولا جائز. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب ایک خط اور یاد آیا, سنا دوں؟ یہ مدینے سے رسول نے لکھا, مکے بھیجا علی کو ہجرت کے بعد. یہ تو جانتے ہو نا سبھی, رسول چلے گئے تھے اور علی وہیں رہ گئے. اب بلانے کے لیے جو خط لکھا, عبارت کیا ہے اس کی, کیا لکھا ہے رسول نے؟ جاگنا حلالیو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من محمد الرسول اللہ الى ابن امہ وکاشف غمہ ومنفس قربتہ ونفس قرابتہ علی ابن ابی طالب. اما بعد اذا وصل کتابی الیک فرحل الی مع الفواطم فانی مشتاق الی لقائک فوالذی نفس محمد بیدہ ما من لحظة تمضي من الأيام والليالي إلا وصورتك ترتسم في عيني ولم أزل أسأل الله ألا يميتني حتى أراك فعجل بالقدوم حببت إلي كالماء البارد إلى ظل غلة الصادي. کروں ترجمہ؟ یہ وہ محمد لکھ رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے. لکھ کس کو رہا ہے؟ اپنے ابن ام کو, اپنے کاشف غم کو, جو میرے غم ٹالنے والا ہے. نہ 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 پتہ نہیں کس کے سر سے گزری, کس کے زمین دل پہ اتری. محمد علی کا بھی مولا ہے, اور علی پھر تیرا مولا ہے جو اپنے مولا کے غم ٹال سکتا ہے, وہ موالی کے نہیں ٹال سکتا. منفس قربت ہی, جو اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے, اس کی طرف لکھ رہا ہے. یا علی جو ہی تمہیں میرا خط ملے, جتنی فاطمائیں مکے میں ہیں
سب کو لے کر میری بارگاہ میں حاضری دے. کیوں؟ فإنی مشتاق الی لقائک، تیرے دیدار کے لیے بڑا مشتاق ہوں میں. نہیں، اب جاگنا، اب جاگنا اور اپنے رسول پہ ایک فتویٰ بھی لگانا. لکھنے والا تمہارا رسول ہے. پڑھنا تفسیر عسکری کو، کیا لکھ رہا ہے تمہارا رسول؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں محمد کی زندگی ہے. ما من لحظت تمضی من الایام واللیالی، یا علی دن یا رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں تیری صورت میری آنکھوں میں نقش نہ رہی ہو. کیا سمجھے؟ کیا سن تو لیا، نعرہ بھی اچھال دیا، داد بھی دے دی، سمجھے کیا؟ شادباش، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں تیری صورت میرے سامنے نہیں. یا تو فتویٰ دے جب تک علی نہیں گیا رسول نے نماز نہیں پڑھی. یا رسول کو نعوذ باللہ بے نماز کہہ کے مشرک بن، کفر کا تمغہ جرت سینے پہ سجا، ورنہ نماز لمحے سے پہلے تو ختم ہوتی نہیں. نماز پر تو بہت سے لمحے لگتے ہیں اور رسول کہتے ہیں ہر لمحے میں تیری صورت میرے سامنے. تو ماننا پڑے گا کہ علی کا چہرہ نماز میں بھی محمد کے سامنے. گھبرائے تو نہیں دوست؟ میں جلدی سمیٹتا ہوں، تھکنا نہیں. یا علی ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں گزرا. قیام لمحے میں ختم نہیں ہوتا، رکوع لمحے میں ختم نہیں ہوتا، سجدہ لمحے میں ختم نہیں ہوتا. سوچتا جا، ہر لمحے میں تیری صورت مرتسم ترتسم نقش رہی ہے میری آنکھوں میں. وَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُ اللَّهَ، اور مسلسل میں اللہ سے سوال کرتا رہا ہوں. کیا؟ اللہ یمیتنی حتی اراکا، کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں. نہ یہ درس چھوڑ رہا ہے تمہارے کلمے کا مالک ہر کلمہ گو کے لیے کہ مرنے سے پہلے علی کی زیارت کی آرزو کرنا ایمان ہے. ہاں، ورنہ ایمان ہے میرا نہ علی نبی سے دور تھا نہ نبی علی سے پرے تھا. موت نہ دے جب تک تجھے نہ دیکھوں. یا علی جلدی پہنچ، عجل، جلدی کر. کیوں؟ حببت الیہ کل موئل بورد الی ذل غلت السادی. جانتے ہو اے علی میرے دل میں تیری محبت کتنی ہے؟ جیسے ایک ایسا شخص جسے پیاس بہت لگتی ہو اور وہ برداشت نہ کر سکتا ہو. جتنی محبت اسے ٹھنڈے پانی سے ہو سکتی ہے وہ کم ہے، مجھے تم سے زیادہ ہے. ختم کر دیا. ایک خط تمہارے زمانے کے امام نے لکھا. خط بہت لکھے میرے مولا نے، ایک خط کا ایک جملہ سمٹ گئی بات. شیخ مفید علیہ رحمہ کو لکھا.
کس کو؟ آج کل کے کسی مولوی کی بات ہے؟ اپنے دور کا مرجع کل فی الکل، جس کی موت کا مرثیہ تمہارے زمانے کے امام نے پڑھا، ہاں، اور وہ مرثیہ آج بھی کاظمین شریفین میں قبر ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی، اور قبر مطہر پہ مولا کے مرثیے کے شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جس کا مرثیہ امام پڑھے کیا مقام ہوگا؟ اور خطوں میں لکھتے تھے الاخ الصدیق الشیخ المفید برادر ہدایت یافتہ۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کے زمانے میں امام کے اختیارات پہ بحث چل نکلی، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اب امام کا خط آیا ہے، سارا نہیں پڑھتا، ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مالکم فی الریب تترددون وفی الحیرۃ تنعکسون۔ کیا ہو گیا ہے شیخ مفید، تم لوگوں کو شک میں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ فی الریب تترددون، شک میں ٹھوکریں کھا رہے ہو، حیرت میں چکر لگا رہے ہو۔ فلا فاقت بنا الا الخلق، ہمیں مخلوق کی کوئی محتاجی نہیں، ہمیں زمانہ چھوڑ دے، ہمیں کیا پرواہ۔ شیعہ ہمیں مانے یا نہ مانے، ان کے ماننے سے ہمارا ترا اونچا نہیں ہوتا۔ کائنات ہمیں چھوڑ دے، ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ ہمیں ہمارے اللہ نے مانا، ہمیں ہمارے پروردگار نے تسلیم کیا، اس کے ماننے کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فَلَن يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا، جو ہمیں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے ہمیں کوئی وحشت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھنا میری طرف، اِنَّهُ صَنَعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا، ہم 14 اللہ کی صنعت ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے بعد جو ہے وہ ہم 14 کا بنایا ہوا ہے۔ ہے ایمان اس بات پر؟ لاکھوں مبارکبادیں تمہیں کہ ایمان کی سرحد پہ کھڑے ہو۔ ہاں، ملک سلیمان کا تاج سر پہ آ جائے اتنا شکر واجب نہیں ہوتا جتنا اس بات پر کہ ان کے صحن حقیقت میں جھانک کے ان کو پہچانا جائے کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا ہم اللہ کی صنعت، وہ ہمارا مالک، کائنات ہماری صنعت، اس کے ہم مالک۔ ہم اللہ کو جھکتے ہیں، کائنات کا حق ہے ہمیں جھکے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کائنات کا حق ہے ہم سے مانگے۔ اسی پہ سفر کرتے رہنا، دہلیز اجابت تک پہنچو گے۔ ایک خط مدینے سے حسین کی بیمار بیٹی نے بھی لکھا، کہ خط سناؤ بی بی کا، اور اسی لیے میں نے پورا عنوان ہی خط میں ڈالا، العظمۃ للہ۔ جی بسم اللہ، میں پھر کہتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ ایک خط حسین کی بیمار بیٹی نے مدینے سے بھی لکھا، العظمۃ للہ۔ ریاض بھائی 20 نہیں بلکہ 50 مرتبہ پڑھا ہوگا میں نے خط کا مضمون، لیکن یہ سوال آج سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں کیا۔ ریاض بھائی پوچھتے ہیں بیمار کیوں تھی؟ صرف 5 منٹ کی مہلت چاہتا ہوں، ابھی بات کھلتی ہے، کیوں تھی بیمار؟ ہاں، کرنا چاہیے یہ سوال جو کہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ملائک کو شفا بانٹنے والا گھرانہ،
انبیاء میں شفا تقسیم کرنے والا خان وعدہ پھر بیمار. چلے گئے حسین مدینہ چھوڑ کر. بقیت فی المدینۃ صبیۃ صغیرۃ علیلۃ بنت الحسین. کتاب کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. حسین کی ایک کم سن صغیرہ بیمار بچی گھر میں رہ گئی. کیوں پنڈی والوں؟ اس لیے رہ گئی کہ محبت نہیں تھی حسین کو اس سے، اس لیے ساتھ نہیں لے گئے. یہ ضمانت، یہ عالم میں ہاتھ ہے میرے. محبت کا تو یہ عالم ہے. مقتل کی ایک نہیں 50 سے زائد کتابوں میں دیکھا میں نے کہ شہر چھوڑ کر جب 1 میل قافلہ دور پہنچا حسین نے مرتجز کی باغ روک لی. عباس جی مولا بھیا ذرا بہن کے محمل کے ساتھ ساتھ گھوڑا چلا، میں گھوڑا دوڑا کے ایک نظر صغرا کو دیکھ لوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. زینب کے کجاوے کے ساتھ جی کوئی جلدی نہیں بابا، گھوڑا چلاؤ میں صغرا کو دیکھا ہوں. دبے قدموں دہلی سے در میں پہنچے. کیا دیکھا سنو گے؟ گھر کی دیواریں، بیمار کی پیشانی. اللہ اکبر. اور رونے والوں جہاں ماتھا لگتا ہے دیوار کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ریاض بھائی نہیں تھی بیمار، جو ہی سنا بابا جا رہے ہیں میرا نام فہرست میں نہیں، یہ سنتے ہی دیوار پہ چند بار ماتھا رکھا، بیمار ہو گئی. اور کوئی بیماری نہیں سغرا کو، طبعی بیماری نہیں ہے. اور حسین کا جگر، دل مسلتے رہے، آواز نہیں دی. تاریخ بتاتی ہے اسی طرح 3 مرتبہ راستے سے پلٹے ہیں حسین. ہاں یہ عالم ہے محبت کا. چلے گئے، دن گزرتے رہے. ایک دن جناب ام سلمہ کی خدمت میں آئی. یا جدتی ایتینی بدوات وبیاض اکتب کتابا لوالدی الغریب. نانی اماں مجھے کاغذ قلم چاہیے. کیوں بیٹا؟ میں اپنے بابا مظلوم کو خط لکھنا چاہتی ہوں. ٹھنڈی سانس لے کے کہا صغرا کاغذ قلم تو مسئلہ ہی نہیں. میری جان خط لے جائے گا کون؟ ہے کوئی خط پہنچانے والا؟ زمانے کو آنسوؤں پہ حیرت ہے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، اور مجھے نظام عالم کے چلنے پر حیرت ہے کہ یہ چل کیسے رہا ہے. فکرہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے. جب ام سلمہ نے کہا نا کون پہنچائے گا، ٹھنڈی سانس لے کے کہا نانی اماں گھبرائیں نہیں، میں خط لکھ کے برقع لے کے مجمع الطرائق پہ چلی جاؤں گی. مدینے سے کئی میل باہر ایک جگہ ہے جہاں مختلف ملکوں کے راستے جدا ہوتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے مجمع الطرائق. نانی اماں میں مجمع الطرائق پہ چلی جاؤں گی، وہاں قافلے گزرتے ہیں. جو قافلہ عراق جا رہا ہوگا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں. العظمت للہ. تو مجھ پہ رحم کھائے گا، پہنچ جائے گا میرا خط بابا کے پاس. بتاتی ہیں کہ کئی گھنٹے تک زینب بے ہوش رہی. العظمت للہ. اللہ جانے پانی کے بغیر حسین بہن کو ہوش میں کیسے لاتا رہا. پانی تو موجود نہیں تھا. اللہ جانے سلطان کربلا کس طرح بی بی کو ہوش میں لاتے رہے. جانتے ہو لفظ کیا لکھا تھا صغرا نے؟ لفظ یہی تھا من العلیلۃ الضعیفہ. یہ خط وہ بیمار لکھ رہی ہے جو ضعیف ہو چکی ہے. اور زینب کو جب ہوش آتا
तमाचे मार के कहती, हुसैन कभी 8 साल के बच्चे ज़ईफ होते हैं? मैंने तो 8 साल की सुगरा मदीने में छोड़ी। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह जाने मेरी सुगरा पर क्या क़यामत गुजरी कि 8 बरस की उम्र में अपने आप को ज़ईफा लिखा। क्यों हो गई ज़ईफ? रियाज भाई आपके सवाल का दूसरा जवाब, क्या है बीमारी? बाबा तुम चले गए, मेरा गाजी भी न रहा, मेरा अकबर चला गया। बाबा मेरा मान तो रहा कोई नहीं। रोजाना मेरे दरवाजे पे मुझे वही धमकियां मिलती हैं जो मेरी दादी बतूल को मिला करती थी। बाबा इन्हीं धमकियों ने मुझे बीमार कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी कोई जल्दी नहीं, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जो धमकी मेरी दादी ज़हरा को दी जाती थी, मेरे दरवाजे पे रोज धमकियां लेके आ जाते हैं लोग। इसी बात ने मुझे ज़ईफ बना दिया, इसी बात ने मुझे बीमार कर दिया। अब बता कैफा अरा मकानकुम खालियन, बाबा तेरी मसनद खाली नजर आती है। बाबा कैसे देखूं? कलेजा मुंह को आता है। फूफी का घर खाली, चचा अब्बास की कुर्सी खाली, अकबर के बैठने की जगह खाली। अल्फो अल्फ सलामिन अलैका या अबता। बाबा 10 लाख सलाम। अल्फो अल्फिन 10 लाख बनता है इसका तर्जुमा। 10 लाख सलाम मेरी तरफ से तेरी बारगाह में। सुम्मा सलाम तामो, फिर इतने ही सलाम अला अम्मती ज़ैनब, मेरी फूफी ज़ैनब पर। सुम्मा सलाम तामो अला अम्मिल अब्बास, फिर इतने ही सलाम मेरे चचा अब्बास पर। हाँ, मैं अगर तफसील से पढ़ूं तो 2-2.5 घंटे में मजमून खत्म नहीं होगा खत का। बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है मुझे। लिखती रही सलाम, लिखती रही। आखिरी सतर आई, आखिरी सलाम लिखे। सुम्मा सलाम तामो अला अखिर रज़ी सगीर अली अल असगर, फिर इतने ही सलाम मेरे शीर खार भाई अली असगर पर। रोने वालों, बाकियों के लिए फकत सलाम लिखे थे, यहां एक जुमला ज्यादा लिखा। क्या? अबता बिल्लाहि अलैकुम कब्बलूहु नियाबतम मिन्नी। बाबा तुम सबको अल्लाह की कसम एक एक बोसा मेरी नियाबत में असगर के गले का जरूर लेना। एक एक दफा मेरी तरफ से असगर का गला जरूर चूमना। और पिंडी वालों, जब ज़ैनब के सामने हुसैन ने यह जुमला पढ़ा, सुल्तान करबला के हाथ कांपे, कागज जमीन पे गिरा। हुसैन रोते हुए दरवाजे की जानिब चले। ज़ैनब दौड़ के सामने आई, कहां जा रहे हो? कहा सुगरा की कसम नहीं सुनी? मक्तल में जाता हूं, असगर की लाश का गला चूमता हूं। ज़ैनब ने कहा कसम अकेले को तो नहीं है, असगर की लाश खीमे में ले आओ। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। सरबमोर मलफूफ किया, लबसत अदा रहा वो खरजत मा जवारीहा, पर्दे की चादर बिला तशबीह ज़ेब सर की, कनीजों के हलके में चली हुसैन की बेटी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जो कुछ किताब में हो वही आपको सुनाया जाए, रंगामेजी से बचा जाए। फजर की नमाज पढ़ के घर से चली, मजमा तराइक पे पहुंची, दोपहर वहीं गुजरी, ज़ोहरैन वहीं पढ़ी। किताबें बताती हैं मगरिबैन की अजानें हो गईं। काफिला तो क्या, कोई तन्हा आदमी भी वहां से नहीं गुजरा। शाम को ठंडी सांस लेके हथेलियां टेक के उठ खड़ी हुई, आज कोई नहीं आया।
दूसरे दिन आई। अब जो रोने आया है वो देखे मेरी तरफ। दूसरा दिन फिर आई, कोई नहीं आया। तीसरा दिन, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां। हुसैन की आखिरी सजदे की कसम, जब नवा सूरज डूबने लगा, नवा दिन, कनीजों ने मुंह पीट लिया। कहा सुगरा कल नहीं आने देंगे, तकदीर नहीं चाहती तुम्हारा खत करबला जाए, कल ना आना। अब सैयदो मुझे माफ कर देना, मैं फिक्रा पढ़ने पे मजबूर हूं, क्योंकि किताबों में ऐसे है। जमीन पे बैठी थी ना, जैसे कनीजों ने कहा ना कल नहीं आने देंगे, वहीं बैठे बैठे पांव फैला दिए। कहा इंसाफ से कहो, अब मैं चलने के लायक रह गई हूं? क्या अब मुझ में चलने की सख्त बाकी? अब तुम आने दो या ना आने दो। अल्लाह अकबर। अब मजीद पैदल चलना मेरे बस में नहीं रहा। नहीं मिल सकता मुझे अकबर, नहीं पहुंचता मेरा खत मेरे बाबा तक। ठंडी सांस लेके उठी, बड़ी मुश्किल से उठी। कदम उठाने का इरादा किया था, अचानक कनीज की नजर पड़ी। फ़इज़ा बिअराबिय्यिन राकिबुन अला नजीबिन, एक अरबी नाका पे सवार, नाका दौड़ाए चला रहा है। बीबी, एक नाका सवार आ रहा है, देर तो हो ही गई है, थोड़ी देर अगर रुक जाएं, इससे मंजिल पूछ लें कि कहां जाना है। आस पैदा हो गई, पूछ लो। कनीजों के हल्के से निकल के अलग हो गई वो कनीज। जो ही अरबी सामने आया, उलमा ने जिस किताब में भी खत है बीबी का, 80% उलमा ने यही लिखा है कि ये कासिद आम बशर नहीं था, ये मलक मुकर्रब था। अल इल्मु इंदल्लाह, खुदा बेहतर जानता है। जो लफ्ज किताब के थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए। सामने आई ऊंटनी, कनीज ने बिला तशबीह हाथ उठाया। या अखल अरब इला ऐन तुरीद, अरबी भाई कहां जाओगे? महारे रोकी और कहा उरीदो इलल इराक। अगर थक नहीं गए हो तो, क्योंकि ऊंटनी पे सवार था, आवाज दूर तक गई कि इराक जा रहा हूं। कनीज के बोलने से पहले कनीजों के हल्के में सुगरा तड़प के बोली, इसे बताती क्यों नहीं हो कि पर्दादारों में सुगरा खड़ी हुई है? इसे जल्दी से बताओ ना, कनीजों के झुरमुट में हुसैन की बेटी खड़ी है। रोने वालों, हुसैन की बेटी का नाम आया। फिर ऊंटनी से उतरा नहीं, माथे के बल गिरा। सजदे के आलम में हुब्बन व शरफन व करामतन लिवल्द रसूलिल्लाह, कायनात के पर्दे तसद्दुक तेरी पापोश पर, कायनात का हर पर्दा कुर्बान तेरी जूतियों पर। हुसैन की बेटी इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही है? आगे आई कनीज अरबी। अल्लाह अकबर। दानिस्ता रुक जाता हूं, जानता हूं मैं मुसलसल रोना बशर का काम नहीं है। हम गोश्त पोश्त के खाती इंसान। अरबी, मेरी मखदूमा कह रही है मेरा बाबा इराक गया हुआ है, तुम भी जा तो इराक रहे हो, तुम्हें खुसूसी तकलीफ तो नहीं होगी, मेरा खत ले जाओगे? कनीज का ये कहना था, तमाचे मारने शुरू किए मुंह पर अरबी ने। कहने लगा कनीज पहले ये बता, सुल्तान आलमीन की बेटी इतनी बेबसी की बातें क्यों करती है? ये मजबूर लोगों की तरह बातें क्यों करती है? जैसे बेबस लोग बोलते हैं। मैं अगर इराक ना भी जा रहा होता तो क्या मैं सुगरा का खत लेके ना जाता? बीबी से कहे खत नहीं, कुरान समझ के ले जाऊंगा। बिस्मिल्लाह मेरे सुपुर्द करो। खत आया। अरबी, जी बीबी, मेरी मखदूमा फरमा रही है ये आम आदमी का खत नहीं, मेरा बाबा सुल्तान आलमीन है, मेरा बाबा अर्श का अमीर है। जैसे आम आदमियों को जाते ही सलाम करते खत दे देते हैं, ऐसे नहीं दे देना। पूछ अपनी मखदूमा से कैसे देना है। जब करबला पहुंचोगे, सियाह रंग के खीमे होंगे मेरे बाबा के, उधर चले जाना, कुर्सी पे तशरीफ फरमा होंगे मेरे बाबा, सलाम करना,
कब्बिल यदैहि व रिजलैहि बिला तशबीह, नियाबतम मिन्नी, मेरे बाबा के हाथ चूमना, कदम चूमना, और आहिस्ता से कहना बीमार बेटी चूम रही थी, मौला मैंने सुगरा की नियाबत में चूमा है। ठीक है बीबी, ऐसे ही होगा। फिर मेरे बाबा की दाईं तरफ देखना, एक जवान खड़ा होगा जिसे लोग कमर बनी हाशिम कहते होंगे, वो मेरा चचा अब्बास है। कब्बिल यदैहि व रिजलैहि नियाबतम मिन्नी, मेरे चचा के हाथ चूमना, पांव चूमना, और कान में आहिस्ता से कहना जिसका नाम नहीं लिखा था ना वही बीमार चूम रही थी। अल्लाह अकबर। ठीक है बीबी, फिर मेरे बाबा की बाईं तरफ नजर डालना, एक जवान खड़ा होगा जिसके चेहरे पे नकाब गिरी होगी, उसका हाथ पकड़ के ओट में ले जाना, महफिल में नकाब नहीं उठाना, अलग ले जाना, नकाब हटा देना, मसें भीग रही होंगी, चूम के कहना बीमार बहन चूम रही थी। ठीक है, मखदूमा से जाके कह दो तामील इरशाद होगी, जैसा आपने फरमाया वैसा ही होगा। किताबें बताती हैं कि ये कनीज अभी यहां खड़ी थी, ये वापस नहीं पलटी, कि एक दूसरी कनीज आई जिसके हाथों पे एक छोटी सी पोटली है, करीब आई। अरबी मेरी मखदूमा फरमा रही है, अगर मुझ पर आलम गुर्बत न होता तो मैं तुम्हें आज खत के बदले वो इनाम देती, चश्मे फलक दंग रह जाती, लेकिन आलम गुर्बत है। ये 2 कुर्ते हैं मैंने बनाए थे भैया अली अकबर के लिए, अब अकबर तो आया नहीं है, ये खत की मजदूरी में तू रख ले। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, तमाचे मारने लगे अरबी, कहने लगा हुसैन की बेटी उम्मत से एतबार उठ गया है क्या, अपने नाना की उम्मत पे भरोसा नहीं रहा। मेरी क्या जरूरत मैं तेरे भाई अली अकबर के कुर्ते इस्तेमाल करूं, मैं नहीं ले सकता। पुकार के कहा कनीज अगर मजदूरी नहीं लेता तो मेरा खत वापस ले ले, हम आले मोहम्मद हैं, बगैर उजरत के किसी को तकलीफ नहीं देते। देखा खत वापस जा रहा है, अच्छा बीबी मैं मजदूरी लेता हूं, मुझे ये इख्तियार तो होना चाहिए कि मैं जिसे चाहूं दे दूं। फरमाया हमने तुम्हें अता की है, तेरी मर्जी, अब तू मालिक है, जिसे चाहे दे दे। कहा हुसैन की बीमार बेटी फिर गवाह रहना, मैं भी तेरे अली अकबर को जाके पहनाऊंगा। आसमान से आवाज आई, जाके मिलोगे तो पहनाओगे ना, अकबर को जाके देखोगे तो कुर्ते पहनाओगे ना। अल्लाह अकबर। बस भाई बात तवील ना हो जाए, आखिरी 2 जुमले सुनो, मैं छोड़ रहा हूं मजलिस। चल पड़ा। कब पहुंचाया इसने खत हुसैन को? फिल इराक फलम्मा बक़ियल हुसैन वहीदन फरीदन मुस्तगीसन हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। उस वक्त पहुंचा जब हुसैन की आवाज आ रही थी, है कोई रसूल की बेटियों के पर्दे का ज़ामिन, है कोई ज़ैनब व कुलसूम की चादरें बचाने वाला। लम युजब लहू इल्ला बिज़रब सुयूफ वक़रल जुयूफ, तलवारों का जवाब, पत्थरों से जवाब, नेज़ों से जवाब। रोने आए हो तो खुदा के लिए 1 मिनट देखना मेरी तरफ। इस आलम में पहुंचा हुसैन के सामने, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम किया, जख्मी जबीन मुबीन बिला तशबीह, कब्ज़े तलवार से उठाई। इस आलम में मुसाफरत में सलाम का एहसान करने वाले कौन हो तुम? सर झुका के हाथ जोड़ के कहा, अना रसूल बिन्तिक, मौला तेरी बेटी का कासिद हूं। कासिद का नाम आया पिंडी वालों, अपने 16,000 जख्मों का दर्द हुसैन को भूल गया, हथेलियां टेक के बेताबी से उठी, हस्बी अल्लाह, सुगरा खैरियत से तो थी, मौला मुझे और कुछ पता नहीं, तेरी बेटी ने तो एक खत मेरे सपर्द किया है, मैं खत लाया हूं। बड़ी बेताबी से हुसैन ने एक नहीं 2 हाथ आगे बढ़ाए, जल्दी खत मेरे हवाले कर। अब जो रोना चाहता है जल्दी दे मुझे खत। 1 कदम पीछे हटा, मौला गुस्ताखी माफ, नाराज नहीं होना, मैं खत ऐसे नहीं दे सकता, तेरी बेटी के कुछ फरमान हैं, कल जल्दी कर, मेरा कलेजा फटने को है, फरमान जल्दी पूरे कर। हुसैन के कदमों पे गिरा, जख्मी पांव चूमे,
سلطان کربلا کے زخمی ہاتھ چومے، چومنے کے بعد کہا صغرا چوم رہی تھی، سن سکو گے، کرو گے برداشت؟ حسین کے پاؤں چوم کے سیدھا ہوا، ایک دفعہ حسین کے دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ حسین کے بائیں طرف دیکھا، اور پھر غش کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ دامن ابا کے ساتھ میرے مولا نے ہوا دی، جب ہوش میں آیا کہا غریب تو میں ہوں، تو کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ مرکہ عبرت تو میں ہوں، تو کیوں غش کر گیا؟ کہا مولا تیری بیٹی نے کہا تھا دائیں طرف عباس ہوگا، بائیں طرف علی اکبر ہوگا، عباس و اکبر کہاں ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہوا اٹھا حسین، کہا یار تو صغرا کی یہ وصیت بھی پوری کر۔ فرات کی طرف چلتے جاتے ہیں، کمر کا خم بڑھتا جاتا ہے، آواز دیتے جاتے ہیں عباس اٹھو یار صغرا کے سلام آئے، اکبر اور تیری بہن کا قاصد آیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔